بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 کو آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، خاص طور پہ ان الفاظ کو جو ذرا دیکھنے میں مشکل ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی آسانی کے ساتھ نہیں کی جا رہی ہوتی یا درست انداز میں نہیں کی جا رہی ہوتی، ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 26 کو دیکھیے تو انما العلم عند اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں دیکھیے تو نون مشدد ہے اور حمزہ اور نون کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیے، غنہ کیجئے۔ انما العلم عند اللہ، نون ساکن کے بعد دال کا حرف ہے تو یہاں پہ نون کی آواز کو ذرا چھپا کے پڑھیے۔ عند اللہ، اللہ کے حرف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اس حرف کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، حمزہ اور نون کو ملائیے، نون مشدد کا غنہ کیجئے۔ انا، یہاں پہ دیکھیں تو یاد رکھیے یہ ایسا قرآن پاک کا حرف ہے کہ اس کو آپ نے انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، را پر دو پیش کی تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد میم کا حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے یہاں پہ تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیے نیکسٹ آیت میں تو فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ، یہاں پہ دیکھیں تا پر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد سین کا حرف ہے تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، تنوین کی آواز کو ذرا سا چھپا کے پڑھیے۔ زُلْفَةً سِیئَتْ، ات اور اوپر مد ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھا۔ وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ اخفا کیجئے، نون کی آواز کو اسی طریقے سے چھپائیے ناک میں، کلیئر نہیں پڑھنا، تھوڑا سا آپ نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد با ہے تو آپ نے یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کنتم به تدعون، تا اور دال کو مضبوطی کے ساتھ ملائیے، اس کے بعد دال کی زبر ادا کیجئے۔ نیکسٹ آیت میں چلیے تو قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر نیکسٹ آیت کی جانب چلیے تو اس میں جو ورڈ ہے وَمَن مَعِیَ، اس کی طرف توجہ کیجئے، نون ساکن کے بعد میم ہے، یاد رکھیے کہ یہاں پہ آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے۔ وَمَن مَعِیَ، عین کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، اچھے طریقے سے ادائیگی رکھیے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَمَن مَعِیَ او رحمنا، او، اس کی ادائیگی اچھے سے رکھیے، لوگ پڑھتے ہیں او رحمنا، یہ غلط انداز ہے، او نہیں ہے، اچھے سے ادائیگی کیا ہوگی؟ او رحمنا، او رحمنا۔ نیکسٹ فَمَن یُجِیرُ، نون ساکن کے بعد یا کا حرف ہے تو یہاں پہ آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے، یعنی کہ میم کو آپ نے یا کے ساتھ ملانا ہے تھوڑے سا غنہ کرتے ہوئے۔ فَمَن یُجِیرُ، مَن یُجِیرُ، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے تو من عذاب علیم، نون ساکن کے بعد عین ہے اور پھر با کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے تو کیا بنا؟ من عذاب علیم، کلیئر ہو گیا؟ ایک بار دیکھ لیجئے تمام آیات کو اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ قل انما العلم عند اللہ
وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.